روحانی نور اور سکون کا سفر، ایک بہترین فضا کا تصور۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر سناٹا نہیں بلکہ ایک گہرا مخملی نیلا رنگ پھیلا ہوا تھا، جس میں چاند کی نرم روشنی ایک روحانی چادر کی طرح زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ ہوا میں چندن اور عطر کی ہلکی ہلکی خوشبوئیں تیر رہی تھی، جو مجلس کے پاک ماحول کو اور بھی پرسکون بنا رہی تھی اور پاک کر رہی تھی۔ غوث اعظم اپنے مریدوں کے بیچ اس طرح بیٹھے تھے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں پورا چاند بیٹھا ہو۔ ان کی ذات سے ایک عجیب سی نورانیت پھوٹ رہی تھی، جو چاند کی روشنی کو بھی پھیکا کر رہی تھی۔ چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی سناٹا نہیں تھی، بلکہ ایکانت کی آواز تھی، ایک ایسی پاک چپی جس میں ہر مرید کا دل اللہ کی یاد میں دھڑک رہا تھا۔ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ آس پاس کے درختوں کے پتے بھی سرگوشی ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے وہ بھی وجود کی حقیقت پر غوث اعظم کے الفاظوں کو سن رہے ہوں۔ دور کہیں جھنگوروں کی ہلکی سی آواز اس گہرے سکون کو بھنگ نہیں کر رہی تھی، بلکہ سمے کے رک جانے کا احساس دلا رہی تھی۔ مریدوں کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر سکون اس بات کا گواہ تھا کہ وہ صرف جسمانی طور پہ نہیں بلکہ اپنی روح کی گہرائیوں سے بھی اس تعلیم کو محسوس کر رہے تھے۔ جب غوث اعظم شیخ عبد القادر قدس سرہ السامی نے عرض کیا تو ان کی آواز اوس کی بوندوں کی طرح نم اور پاک تھی، جو تیز بھی نہیں تھی پر ہر ٹوٹے ہوئے دل کے سب سے نازک کونے میں پہنچ رہی تھی۔ ان کی باتوں میں جلانے والی آگ نہیں تھی بلکہ پگھلانے والی نرمی تھی، جو اہنکار اور تکبر اور دکھاوے کی ہر پرت کو دھیرے دھیرے موم کی طرح گلا رہی تھی۔ یہ جگہ محض ایک بیٹھک نہیں تھی، یہاں عشق اور توبہ کا ایک مقام تھا، جہاں روحوں کا میل دھل رہا تھا اور ہر دل پر خدا کے نور کی پہلی کرن، سورج کی پہلی کرن، پہلی شعاع اتر رہی تھی۔ چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سی نورانیت تھی۔ وہ بولے، اے میرے پیارے بیٹو، روح کی تعلیم صرف کتابوں سے نہیں ملتی، روح کی تعلیم درد سے ملتی ہے، تنہائی سے ملتی ہے اور اللہ کی یاد میں بہنے والے آنسوؤں سے ملتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، انسان اگر اپنے دل میں خدا کی یاد رکھے تو دنیا کی ہر چیز اس کا سہارا بن جاتی ہے، لیکن اگر وہ خدا کو بھول جائیں تو ان کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں رہتا۔ ان کی یہ بات سن کر ایک مرید کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے۔ غوث اعظم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، رونا مت میرے بیٹے، جب تک تمہارے آنسو خدا کے لیے گر رہے ہیں تب تک تم خدا کے قریب جا رہے ہو، لیکن اگر تمہارے آنسو دنیا کے لیے گر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارا دل ابھی تک دنیا سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے ایک پل رک کر کہا، ارشاد فرمایا، سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے، اپنے دل سے جلن نکال دے، اپنے دل سے نفرت نکال دے۔ جب تک دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تب تک دل میں خدا کا نور نہیں اتر سکتا۔ خدا کا نور صرف اس دل میں اترتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہو،
جو نم ہو اور سب کے لیے رحمت کا خیال رکھے۔ غوث اعظم کے چہرے پر عجب سی روشنی تھی۔ وہاں ارشاد فرمانے لگے، اے لوگو، تم خدا سے پیار کرنا چاہتے ہو لیکن تم نے خدا سے پیار کرنا نہیں سیکھا۔ خدا سے پیار کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے نفس کو پالو، بلکہ یہاں کہ تم اپنے اندر کے گناہوں کو پہچانو اور اسے سدھارو۔ اگر تم اپنے اندر جھانکو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا، لیکن اگر تم دوسروں میں کمی ڈھونڈو گے تو تم ہمیشہ اندھیرے میں رہو گے۔ وہاں پھر بولے، انسان کی سب سے بڑی غلطی یہاں ہے کہ وہ خدا کو آخری سہارا بنا لیتا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب وہ سجدے میں جاتا ہے۔ پر میں کہتا ہوں، اگر تم خدا کو پہلا سہارا بنا لو تو کوئی دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ ان کی آواز میں اتنی نرمی تھی، اتنا سکون تھا کہ ہر مرید کا دل رو رہا تھا۔ وہ بولے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم روتے ہو، جب تم اکیلے ہوتے ہو، تمہارا رب کبھی تم سے دور نہیں ہوتا، پر تم اس سے دور ہو جاتے ہو۔ اگر تم رب کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا، لیکن تم کو بس پہلا قدم اٹھانا ہے۔ اپنے اہنکار سے باہر آنے کا، اپنے گناہوں کو ماننے کا۔ غوث اعظم کی نئی تعلیم یہی تھی کہ خدا سے رشتے کو ڈر سے نہیں، محبت سے جوڑا جائے۔ وہ کہتے تھے، اگر تم خدا سے صرف اس لیے ڈرتے ہو کہ وہ سزا دے گا تو یہ ادھوری عبادات ہے، پر اگر تم خدا سے اس لیے ڈرتے ہو کہ کہیں وہ تم سے روٹھ نہ جائے تو یہ اصلی عبادات ہے۔ محبت کا ڈر سزا کے ڈر سے کہیں زیادہ پاک اور روحانی ہوتا ہے۔ ان کے ایک مرید نے روتے ہوئے پوچھا، حضرت ہم خدا سے محبت کیسے کریں جب ہمارے دل میں اتنی دنیا بھر گئی ہے؟ غوث اعظم مسکرائے اور بول اٹھے، جیسے ٹھنڈے پانی میں دھیرے دھیرے ہاتھ ڈالو تو وہ پانی گرم لگنے لگتا ہے، اسی طرح خدا کی یاد میں دھیرے دھیرے ڈوبو۔ پہلے تمہارا دل بے چین ہوگا، مگر پھر وہی بے چینی عشق میں بن جائے گی۔ مرض الموت وقت کے قریب حضرت کے خلق اکبر شیخ سیف الدین عبد الوہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور ہمارے لیے وصیت فرمائیں تاکہ آپ کے بعد ہم اس میں عمل کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی وحدہ سے ڈرو، اس کے سوا کسی کا خوف دنیا میں نہ رکھو، اپنی امیدیں اسی سے وابستہ رکھو، تمام حاجتیں اس کے ہی سپرد کر دو، اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھو، اپنی ضرورتیں اسی سے طلب کرو، اس کے سوا کوئی لائق اعتماد نہیں ہے۔ توحید پر ہمیشہ قائم رہو، اس لیے کہ تمام لوگوں کا تسلیم شدہ مسئلہ ہے کہ بغیر توحید نجات ناممکن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دل کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے تو انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی شے اس سے جدا نظر نہیں آتی۔ میں عشق حقیقی کو کی اس منزل پر گامزن ہوں جہاں اس کے مزاجی کا نام و نشان نہیں۔ تم بار بار اللہ کا نام لوگے تو ایک دن وہ نام تمہارے اندر سے آواز دے گا، میں تمہارے دل میں ہوں۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، عبادات کا مقصد خدا کو ماننا نہیں، خدا کو محسوس کرنا ہے۔ جب انسان کا دل خدا کو محسوس کرنے لگے تب نماز صرف فرض نہیں رہتی، وہ راحت بن جاتی ہے۔ سجدہ صرف جھکنا نہیں رہتا، وہ عشق حقیقی
موسیقی کی حد بن جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے خدا سے بات کرو جیسے ایک بچے کی ماں سے ہوتی ہے۔ بچے کے پاس جب کوئی چیز نہیں ہوتی وہ ماں کے پاس جا کر روتا ہے، ماں اسے تھپ تھپی دیتی ہے۔ تم بھی اسی طرح خدا کے سامنے رویا کرو، کیونکہ روح کی صفائی آنسوؤں سے ہوتی ہے اور دل کا سکون صرف سجدے سے ملتا ہے۔ ان کے لفظوں میں آگ تھی، مگر وہ آگ جلانے کی نہیں، گلانے کی تھی، جو اہنکار کو، جو گھمنڈ کو اور تکبر کو پگھلا دے اور دل کو ملائم کر دے۔ غوث اعظم نے آخر میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹو، جب تمہارے دل میں خدا کی محبت نہیں اترتی تب تک تمہارا ایمان ادھورا ہے۔ محبت سے بڑی کوئی عبادات نہیں اور محبت سے اونچا کوئی روحانی درجہ نہیں ہوتا۔ محبت وہ ہے جس میں تم خود کو بھول جاؤ اور صرف اسے یاد رکھو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو تم دنیا میں بھی سکون پاؤ گے اور آخرت میں بھی رحم۔ ان کی یہ تعلیم سن کر پوری مجلس رو پڑی۔ ہر شخص کے دل میں کچھ ٹوٹ رہا تھا، کچھ پگھل رہا تھا۔ کسی نے اپنے گناہ یاد کیے، کسی نے اپنی تنہائی، کسی نے اپنی جھوٹی شان، اور اس رات ہر دل پر صرف ایک نور چھا گیا، محبت کا، توبہ کا اور خدا کی یاد کا۔ غوث اعظم کی یہ تعلیم یہی کہتی ہے، خدا کو صرف سجدے میں مت ڈھونڈو، اسے اپنے آنسوؤں میں، اپنی تنہائی میں، اپنی محبت میں ڈھونڈو، کیونکہ خدا وہاں نہیں ہوتا جہاں شور ہوتا ہے، کہ وہاں ہوتا ہے جہاں دل ٹوٹتا ہے۔ غوث اعظم اپنے مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے۔ رات کا سناٹا اور چاند کی ملائم روشنی ان کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے سے کہا، بیٹو، انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو ہلکا نہیں کرتا، دل میں غم اور درد جمع کرتا رہتا ہے اور وہاں اپنے آپ کو بھاری کر لیتا ہے۔ خدا نے تمہیں درد دیا ہے تاکہ تم سمجھو، لیکن اگر تم درد کو محسوس نہیں کرو گے تو روحانی ترقی نہیں ہوگی۔ انہوں نے مریدوں کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، تم روتے ہو، لیکن کیا تمہارے آنسو خدا کے لیے گر رہے ہیں یا صرف اپنی تنہائی کے لیے؟ اگر آنسو خدا کے لیے ہے تو وہ دعا بن جاتے ہیں اور تمہارا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے لیے ہیں تو وہ صرف پانی کی بوند بن کر زمین پہ گرتے ہیں۔ غوث اعظم کی یہ تعلیم تھی کہ انسان اپنے گناہوں کا سامنا کرے۔ انہوں نے کہا، توبہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، دل سے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ ہر گناہ کو تسلیم کرنا اور خدا سے معافی مانگنا اصلی تعلیم ہے۔ تم جتنا ایماندار سے خدا سے معافی مانگو گے اتنا ہی تمہارے دل میں سکون آئے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم سچ میں رو کر توبہ کرو گے تو خدا تمہارے دل کو پہلے ہی نہلا کر تمہارے لیے راہ کھول دے گا۔ انہوں نے پھر کہا، ارشاد فرمایا، انسان اکثر غم اور تکلیف سے بھاگتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں غم میں ڈوبو، درد میں بہو، کیونکہ وہی تمہیں خدا کے قریب لے جائے گا۔ جیسے مٹی میں جب بیج دبایا جاتا ہے وہ درد اور اندھیروں میں ہی انکرت ہوتا ہے، انسان بھی اپنے درد میں ہی ایمان کا پھول اگاتا ہے۔ غوث اعظم کے الفاظ اتنے اثردار تھے کہ مریدوں کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ وہ ارشاد فرما رہے تھے، خدا کی رحمت وہی ہے جو تمہارے دل کو تباہ کر کے اسے نورانیت دے۔ ڈرنا مت، رونا مت، کیونکہ جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو وہ خدا کے قریب جاتا ہے۔ اگر تم اپنے گھمنڈ کو چھوڑ دو، تمہارا دل خدا کے نور سے بھر جائے گا۔ اہنکار انسان کو اندھیرے میں رکھتا ہے اور روحانی سفر میں سب سے بڑی یہی تکلیف ہے۔ پھر انہوں نے بولے، تم اکثر کہتے ہو خدا ہم سے دور ہے۔ نہیں بیٹو، خدا کبھی دور نہیں ہوتا، تم ہی اپنے خدا اور گھمنڈ کے پردے سے خدا کو نہیں دیکھ پاتے۔ جب تم اپنے دل کے پردے ہٹا
लोगे तो खुदा हर जगह दिखाई देगा। खुदा की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर तुम उसकी तरफ दौड़ोगे तो वह तुम्हारे सामने दौड़ कर आएगा। गौसे आज़म ने मुरीदों को यह भी सिखाया कि मोहब्बत और डर का इंसान की रूहानी ताकत है। दोनों उन्होंने इरशाद फरमाया, अगर तुम खुदा से सिर्फ डरते हो तो दिल के बोझ से टूट जाएगा। अगर तुम सिर्फ मोहब्बत करते हो और गुनाह करते हो तो दिल बेहाल हो जाएगा। असली इंसान वही है जो मोहब्बत और डर दोनों को अपने दिल में रखता है। डर उसे गुनाह से रोकता है और मोहब्बत उसे खुदा के करीब ले जाती है। फिर उन्होंने सबको यह बताया कि इंसान की तालीम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। तुम खुद की रहमत की वजह से रोते हो, लेकिन वही रहमत दूसरों तक पहुंचाने भी तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम दूसरों के दुखों में हिस्सेदार बनोगे, अगर तुम उनकी मदद करोगे तो तुम्हारा खुदा के पास तक पहुंचना आसान होगा। जो तुम बिखेरोगे वही तुम्हारे दिल को भर देगा। गौसे आजम ने इस रात अपने मुरीदों को यह भी बताया कि इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब वह अकेला होता है। उन्हें कहा, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं तब तुम्हारी रूह का ईमान सच में परखा जाता है। अकेलेपन में खुदा की याद करना ही असली तालीम है। और याद रखना, अकेला इंसान जो खुदा की तरफ मुड़ता है उसका रास्ता कभी बंद नहीं होता। खुदा की रहमत हमेशा उसके साथ है। फिर वह इरशाद फरमाने लगे, गम और तकलीफ से मत डरना, रोना और तौबा करना सीखो। अपने दिल को हर रोज साफ करो, अपने घमंड को मिटाओ, दूसरों के लिए रहमत फैलाओ। यही असली तालीम है। उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि हर मुरीद के दिल में हलचल थी, हर दिल में एक नई उम्मीद जगी, हर आंख में नमी थी। और वह बोले, बेटो याद रखना, असली इंसान वही है जो अपने दर्द में खुदा को देखता है, अपने गुनाह में खुदा की माफी ढूंढता है और अपने दिल की हर कमी को खुदा की रहमत से भरता है। अगर तुम यह कर लोगे तो तुम्हारा दिल हमेशा रोशनी से भरा रहेगा और कोई अंधेरा उसे छू नहीं पाएगा। गौसे आजम की यह तालीम हर दिल को छू गई। मुरीदों की आंखों में आंसू थे मगर उनके दिल हल्के थे। हर शख्स ने महसूस किया कि रूहानी सफर में दर्द और तौबा ही सबसे बड़ी ताकत है। और उस रात हर मुरीद ने अपने दिल में खुदा की याद को बसा लिया। रात का सन्नाटा उस रोज और भी गहरा था। चांद की रोशनी हल्की हल्की जमीन पे पड़ रही थी। गौसे आजम अपनी मुरीदों के बीच बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटो इंसान की रूह तब तक हंसी नहीं होती जब तक वह दर्द और तन्हाई का सामना नहीं करता। इंसान को अक्सर लगता है कि अकेलापन और तकलीफ उसके खिलाफ है, पर मैं कहता हूँ यही दो चीज तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी सफाई करती है। जब तुम अकेले हो तब खुदा सबसे करीब होता है। जब तुम तन्हाई में हो तब रूह की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। उनकी आंखों में नूर था, उनकी आवाज में हल्कापन था। उन्होंने मुरीदों को समझाया, जब तुम अपने गुनाहों को छिपाते हो तब तुम खुदा से दूर हो जाते हो, लेकिन अगर तुम अपने गुनाहों का सामना करोगे, अपने दिल की सफाई करोगे, तब तुम्हारा ईमान चमक उठेगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का घमंड और तकब्बुर है। तुम शर्म से अपने गुनाह छुपाते हो और यही तुम्हारे दिल में अंधेरे को पैदा कर देता है। याद रखना, खुदा की रहमत वही है जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को नहलाकर नया जीवन दे। गौसे आजम ने फिर इरशाद फरमाया, तुम अक्सर सोचते हो कि दुनिया में कितनी कठिनाई है, कितनी मुश्किलें हैं। हाँ, दुनिया में हर रोज इंसान पर इम्तिहान आते हैं, पर असली इम्तिहान यह नहीं कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है या कितनी ताकत है। असली इम्तिहान यह है कि जब तुम्हारा दिल टूटे
لگے، جب تمہارا ایمان ہل جائے تب بھی تم خدا کو یاد رکھو، یہی اصلی تعلیم ہے۔ مریدوں نے ان کی باتوں کو دل میں اتارا۔ غوث اعظم نے دھیرے دھیرے یہ بھی سمجھایا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کے آنسو اور توبہ میں ہے۔ توبہ کا مطلب صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونا چاہیے۔ جب تم روتے ہو اور اپنے گناہوں دیکھ کے شرمندگی کرتے ہو تب تمہارا دل ہلکا ہوتا ہے، تمہارے دل کی ہر درار میں خدا کی روشنی اترتی ہے۔ یہی وہ رحمت ہے جو کسی دولت یا طاقت سے نہیں ملتی۔ انہوں نے پھر مریدوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹو، انسان اکثر سوچتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اس کی تکلیف کو کوئی نہیں سمجھے گا، لیکن یاد رکھنا ہر درد میں خدا موجود ہے، ہر تنہائی میں وہی تمہارا ساتھ ہے، اور جب تم اپنے دل کی ساری تکلیفیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہو تب تمہارا دل اس کی روشنی سے بھر جاتا ہے۔ غوث اعظم نے مریدوں کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روحانی سفر میں سب سے بڑی طاقت محبت ہے۔ اگر تم صرف ڈر سے خدا کی عبادات کرتے ہو تو یہ ادھوری ہے۔ ڈر تمہیں روکتا ہے پر محبت تمہیں جوڑتی ہے۔ محبت وہاں ہے جس میں تم اپنے آپ کو بھول جاؤ اور صرف خدا کو یاد کرو۔ محبت وہاں ہے جو دل میں اتر جائے اور ہر سانس کو اللہ کی روشنی سے بھر دے۔ ان کی آواز میں اتنی مضبوطی تھی کہ مریدوں کی آنکھوں میں آنسو تھے پر ان کے دلوں میں سکون بھی۔ غوث اعظم نے آگے ارشاد فرمایا، تمہاری زندگی میں ہر تکلیف ایک سبق ہے، ہر درد ایک رحمت ہے۔ اگر تم درد سے بھاگو گے تو سمجھو کہ تم اپنے دل کو اور بھی اندھیرا کر رہے ہو، اگر تم درد میں خدا کی یاد میں رہو گے تو ہر درد تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ یہی میری نئی تعلیم ہے۔ غوث اعظم کی یہ تعلیم تھی کہ انسان پر حال میں امید نہ ہوئے، ہر حال میں امید نہ ہوئے۔ اگر تمہارا دل ٹوٹ گیا، اگر تمہارا ایمان ہل گیا، اگر دنیا میں تمہیں چھوڑ دیا تو خدا کو مت چھوڑو۔ خدا کی رحمت اتنی بڑی ہے، اگر تم اس کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہیں اس کے نور میں سمیٹ لے گا۔ اور یاد رکھنا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان خدا سے امید چھوڑ دے۔ امید رکھو بیٹو، کیونکہ امید وہی ہے جو انسان کو ہر اندھیرے سے نکالتی ہے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے گہری سانس لی اور مریدوں سے کہا، اے میرے پیارے بیٹو، روحانی سفر میں سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کو ہر روز صاف کرو، اپنے گناہوں کو مانو، اپنے اہنکار تکبر کو مٹاؤ، دوسروں کے لیے رحمت پھیلاؤ، ہر مشکل میں خدا کو یاد کرو۔ اگر تم یہ کرو گے تمہارا دل ہمیشہ نور سے بھرا رہے گا اور کوئی اندھیرا اسے چھو نہیں پائے گا۔ یہی اصلی عبادات ہے، یہی اصلی تعلیم ہے، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیائی موہ اور روحانی دکھ سے نکال کر خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ اس رات ہر مرید نے اپنے دل میں ایک نئی چمک محسوس کی، ہر آنکھ میں نمی تھی لیکن ہر دل ہلکا تھا۔ غوث اعظم کی یہ تعلیم صرف شبد نہیں تھی بلکہ روح کی آواز تھی۔ ہر کوئی سمجھ گیا کہ اصلی انسان وہی ہے جو اپنے درد اور توبہ میں خدا کو محسوس کرے، اپنے ہر گناہ اور کمزوری کو اس کی رحمت سے بھر دے۔ اس رات ہر مرید نے اپنے دل میں ایک نئی چمک محسوس کی، ہر آنکھ میں نمی تھی لیکن ہر دل ہلکا تھا۔ غوث اعظم کی یہ تعلیم صرف شبد نہیں تھی بلکہ روح کی آواز تھی۔ ہر کوئی سمجھ گیا کہ اصلی انسان وہی ہے جو اپنے درد اور توبہ میں خدا کو محسوس کرے اور اپنے ہر گناہ اور کمزوری میں کو اس کی رحمت سے بھر دے۔ اور اس رات ہر مرید نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا، عہد کر لیا کہ اب وہ خدا کی یاد کو اپنی ہر سانس میں رکھے گا، اب وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر اور دنیا کی فکر کو چھوڑ کر صرف خدا کی رحمت جیے۔ اپنے فرزندوں سے فرمایا، تم لوگ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، ظاہرین میں تمہارے درمیان ہوں لیکن حقیقی یہ ہے کہ میں کہیں اور ہوں۔ نز آپ نے فرمایا، میرے پاس تمہارے علاوہ دوسری مخلوق حاضر ہے، ان کے لیے جگہ کشادہ رکھو اور ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھو۔
اس جگہ بخشش اور رحمت عظیم ہے، اس لیے ان پر جگہ تنگ نہ کرو۔ بار بار آپ فرماتے رہے علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ، غفر اللہ لی ولکم، تاب اللہ علی وعلیکم، اور تم پر سلامتی ہو۔ اور آپ بار بار فرماتے رہے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ اللہ ہم سب کو بخش دے اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان فرشتوں کے سلام کے جواب میں جو آپ کو سلام کرتے، اور یہ جواب کا سلسلہ 24 گھنٹے تک کے رہا جس رات میں آپ کا وصال ہوا۔ اس دن آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نہ کسی انسان سے ڈرتا ہوں، نہ جن سے، نہ ملکوت موت سے، نہ کسی اور شے سے۔ اے ملک الموت، مجھے اس ذات کی بارگاہ میں باریاب کر دے جو مجھ کو دوست رکھتا ہے اور میرے امور کا والی ہے، یعنی رب کریم۔ پھر آپ نے ایک چیخ ماری۔ حضرت نے فرزندان سعید حضرت عبد الرزاق اور حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضرت اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اور پھیلاتے اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے جاتے تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، صدق دل سے توبہ کرو اور سواد اعظم میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی مقصد کے لیے میں آیا ہوں تاکہ تم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دو، نز آپ پر نرمی کرو۔ فرمایا میرے اور تمہارے نز تمام مخلوق کے درمیان اتنی ہی دوری ہے جیسے زمین و آسمان میں، اسی لیے میرے مثل کسی کو نہ سمجھو اور نہ کسی دوسرے کی مثل مجھ کو جانو۔ جب آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی حالت دریافت کی اور تکلیف کے بارے میں پوچھا تو فرمایا مجھ سے کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرے۔ سنو، میری حالت علم الہی میں بدلتی رہتی ہے، یعنی میرے مراتب ہر لمحہ ہر آن بلند کیے جاتے ہیں۔ آپ کے پسر عزیز عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا آپ کو کون سی بیماری ہے؟ فرمایا میرے مرض کو جن و بشر اور فرشتے نہ تو جان سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا حکم الہی سے علم الہی ختم نہیں ہوتا، حکم منسوخ ہو جا سکتا ہے، علم منسوخ نہیں ہوتا۔ پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے، وہ مختار ہے جو کچھ کرتا ہے کسی کو جواب دے نہیں، اور مخلوق جو کچھ کرتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی جواب طلب فرمائے گا۔ عبد الجبار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کے فرزند ہے دریافت فرمایا حضور کے جسم کے کس حصے میں تکلیف ہے؟ فرمایا تمام اعضاء میں میرے تکلیف ہے، ہاں دل محفوظ ہے، اس لیے کہ وہ یاد الہی کا خزینہ اور جلوہ محمدی کا مدینہ ہے۔ حالت نزا میں فرماتے تھے میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک اور بلند و بالا ہے جو زندہ ہے اور موت سے نہیں ڈرتا، پاک ہے وہ ذات جو اپنی قدرت سے مخلوق پر غالب ہے اور بندے تو موت کے ذریعہ مغلوب کر دیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے شہزادے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت نے لفظ تعزز کہا لیکن حرف زا اپنے مخرج سے ادا نہ ہو سکا تو آپ بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ زا کو اس کے مخرج سے ادا کر دیا۔ بعدہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہا، زبان تالو سے چپک گئی، آواز کمزور ہو گئی اور طائر روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے۔ اے سہاروں کے سہارا، لاچاروں کے دستگیر، شہنشاہ بغداد، آرزوؤں کے ہاتھ آپ کے دربار گہربار کی طرف پھیلائے ہیں۔ آنسوؤں سے اوجھل آنکھیں داستان غم سنا رہی ہے۔ قلب حزی بے تاب دھڑکنوں کے ساتھ افسانہ درد دل کہہ رہا ہے۔ صدقہ رسول ہاشمی کا، صدقہ سید فاطمہ کے دوپٹے کے آنچل کا، صدقہ کربلا کے مسافر کا، دھڑکتے ہوئے دل اور جھکی ہوئی گردن کی لاز رکھ لیجئے۔ سنو، میں نے سنا ہے آپ لاچاروں کی دستگیری فرماتے ہیں، گرتے ہوئے کو سنبھالتے ہیں۔ سنا ہے آپ درد مندوں کی فریاد سنتے ہیں، میری بھی فریاد سنیے۔ غموں کا مارا ہوا آپ کو پکار رہا ہے، قلب حزی امیدوں کے ساتھ آپ کو آواز دے رہا ہے۔ جگر سوز نالے آپ کی نگاہیں کرم کے ملتزی ہے۔ مسلسل غموں کی چوٹ سے آپ دل چور چور ہو رہا ہے۔ شان کرم کی بھیک چاہیے، جس نے بغداد کو بغداد معلی اور دارالعما بنا دیا، اپنے بھکاری کا دامن بھر دیجئے۔ سنا ہے کہ آپ پل میں غربت و افلاس کے مارے ہوئے کو امیر و کبیر بنا دیتے ہیں۔ سنا ہے آپ کی دین اور سخاوت کے سامنے لینے والوں کو کوتاہی دامن کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ہم غلاموں کی طرف بھی نگاہ جود و کرم اٹھائے اور اپنی عطاؤں کی بارش فرما کر مالا مال فرما دیجئے۔ اے دکھ درد کے مارے ہوئے کو دیکھ کر بے قرار ہو جانے والے، اے سیدہ فاطمہ کے لاڈلے، اے سرکار امام حسن کے جگر غوثہ، تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں اور گرم گرم بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لیجئے۔ تکمیل تمنا کا کچھ سامان کر دو، اپنی کراماتوں کی عظمت پھر دکھا دو، ہمارے چمنے انبساط سے خزاں کے اثرات کو دور کر کے پھر ہرا بھرا بنا دو۔ اے شاہ بغداد، آپ کی ذات گرامی مجبور و ناتواں کے لیے، امیدوں کا مسکن اور غم کے مارے ہوئے کے لیے چارہ غر ہے۔ باب الشیخ کی بافیض عظمت و وقار کا صدقہ میری فریاد سنیے۔ غریبوں کی آہو پکار سننے والے دستگیر، دل محضور کو تنہائی دینے والے سرکار، ہم غم کے مارے ہیں، شکست خدارہ ہیں، زبو حال ہے، ناتواں ہیں، ہم ستم زدہ ہیں۔ بے رحم دنیا نے ہم پاس پا کر دیا ہے، ہماری راحت اور ہمارا سکون چھین لیا ہے، ہماری خوشیوں کا نشیمن اجاڑ دیا ہے۔ ہم غلاموں کی درد انگیز فریاد سنیے۔ سنا ہے آپ امت مرحومہ کے بڑے بڑے مدد فرمانے والے ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، ہماری بھی مدد فرمائے۔ باب الشیخ کے فلک وقار اور ضیاء بخش گنبد میں آرام فرمانے والے دستگیر غم نصیب، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلے رواں کی لاج رکھ لیجئے۔ ہماری فریاد سنیے کہ ہم کس سے کہیں آپ کے دامن کرم سے واسطہ، آستانہ کرم چھوڑ کر کہاں جائے۔ اپنے عقیدت مندوں اور غلاموں کا دکھ دور کر دیجئے اور شادمانی کی منزل سے ہمکنار فرما دیجئے۔ ہماری موجودہ پریشانیوں کو ہمارے سروں سے دور ہٹا دیجئے۔ آنے والے مصائب و عالم ظلم و ستم سے بچا کر اپنے دایار حفظ و امان میں جگہ دیجئے۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ ہماری فریاد آپ کی بارگاہ عالی وقار میں رائے گاہ نہ جائے گی، آپ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ آل رسول ہو، جد کریم الصلاۃ والسلام کے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر آپ کا عمل رہا ہے۔ بھیگی بھیگی پلکوں کا بھرم رکھ لیجئے اور ہماری بھرپور مدد فرما کر کشمکش حیا
کو دور کر دیجئے اور سکون بخش زندگی کے اسباب فراہم فرما دیجئے۔ غوث اعظم بامنب سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، ساقیے میں قضاء عالم عرفاں مدد، حجت دار مطمع یا شاہ جیلا مدد، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء طریقتہ و علماء ملتہ و شہداء محبتہ اجمعین الی یوم الدین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔